میں کسی ماضی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید $1 ارب سے بنی تھی، 26 ارب روپے جی 26 ارب روپے جو 26 ارب روپے آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو شدید الزامات لگے اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے. آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا. پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کا CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا. آپ کو پتہ ہے کون سی حکومت تھی، نام لینے کی ضرورت نہیں. جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی، 139 پر پہنچ چکا تھا. نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ CPEC کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان کے 4 صوبوں میں CPEC کوریڈورز بنے، اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے. پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے. تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں کھربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 18 کے دور میں ہوئی. عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے. اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں. اور وہ جو انڈیکس CPI 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا، یعنی 23 پوائنٹس 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی. ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ. آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے TI کا ٹرانسپیرنسی کا حوالہ کیوں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس پر TI انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے. یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو حکومت آئی، ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی،
اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی. تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خواہش کہتے ہیں ان کے پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارج وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپٹمبر 2018 اگست سپٹمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI 117 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی PTI خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں PTI کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے. گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں. انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے. ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی. پھر چینی امپورٹ کی. یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے، جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا. آج تک نہ وہ رپورٹ آئی نہ کسی کو پکڑا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں PTI لائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا، نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا، یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچھایا گیا،
100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئی کسان کے لیے. نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی. نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی. یہ اربوں خربوں اور اس دور میں کرپشن کم ہو. اور اگلا 4 سال بانی پی ٹی آئی کے دور میں ایک اینٹ نہ لگے, گارا نہ لگے, دوائی نہ ملے, مریض سزک کر مر جائیں. جو ادویات فری ہسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئیں. پی کے ایل آئی کو برباد کر دیا گیا. اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی. یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب بدترین سیلاب آئے. 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا. 100 ارب روپیہ چاروں صوبوں میں. باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے دوست ممالک سے امداد آئی, ان کو تقسیم کیا گیا. آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا, سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے چاہے گوادر کے ہوں چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں. اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ, وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ 133 پہ آ گیا. 133 پہ آ گیا. تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5%, یہ 4.5%. الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا. نواز شریف کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے, 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے, وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے. جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے, وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا. ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود PTI نے کیا اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتری کی اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں آپ کو ابتدائیاً یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے. اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا, پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا کہ آپ جانتے ہیں اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی وہ قوم کے سامنے ہے, قوم نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%, اس کا کریڈٹ مجھے کہنے کو نہیں جاتا, اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے, فائنانس منسٹر کو جاتا ہے اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے. پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں, تو سلمان شہباز شریف کا ہے.
بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں. اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پھر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا. تو کہنے اور پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر وہ جو کون تھا جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی ایرانی جی کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا. اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا. یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے، یہ الزامات پھیلائے گئے تھے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن. یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن. اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں، 2 مرتبہ اپنے عقوبت خانے میں رکھتے ہیں، نواز شریف کو رکھتے ہیں، اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، حمزہ کو رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا. اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا. اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلا یہاں پہ. وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے. 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں. تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں، اپنا اوپن کورٹ میں. اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے، چنگی آتی ہے، اور وہ اپنا شالمار آتا ہے اور فلاں. تو اس میں انہوں نے کہا. پھر ہم اپیل میں گئے. اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا. اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، مجھے جاتا ہے. عوام کا معاملہ تھا، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی. ایک غریب کو، ایک طالب علم کو، ایک استاد کو، ایک ڈش واشر کو، ایک بیوہ کو، ایک کلارک کو، ایک ٹیچر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا. اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے، اور 56 کمپنیاں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کے الیکشن ہے. وہ 2018 کا وہ منظرنامہ دل خراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا، پی ایم ایل این جیت گئی تھی، پاکستان جیت گیا تھا. مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے 25 کروڑ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق. اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا، اس کو کوئی نہیں چرا سکتا. یہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے. دیکھیے الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. بلاول زرداری صاحب
میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا، بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے. وہ الیکشن لاہور سے لڑیں، وہ میاں والی سے لڑیں، کراچی سے لڑیں، ان کا حق ہے. کوئٹہ سے لڑیں، پشاور سے، ان کا حق ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جہاں کہیں بھی اگر پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے. وہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بدترین توہین ہے. اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے، بے توقیری کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے، کوئی بھی، میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں، کوئی ہو، آپ اپنی کیمپین کریں، پورا حق آپ کو حاصل ہے. آپ جائیں، اپنے مظلم کریں، آپ لگائیں، اپنے پوسٹر لگائیں، آپ فلیکس لگائیں، جو چاہیں کریں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر. آپ کا حق ہے، پوری کیمپین کریں، اپنا مقدمہ پیش کریں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں ہے، اس کی توہین ہے. جی جی میں نے زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں خدمت کرنی ہے، اور وہ اگر خدمت اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی. شہباز صاحب، ابھی آپ نے بات کی کرپشن کی، ٹوٹل آپ کی پریس کانفرنس تھی، اور لاہور میں جس طرح عدنان صاحب نے بھی سوال کیا، ایک جماعت اپنے بیس کیمپ بنا کے بیٹھی ہے، پیسے بانٹتی ہے. میرے دو سوال ہیں، تھوڑا لمبا ہوگا. انتظامیہ کہاں کھڑی ہے؟ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ کرپشن کے اوپر بات کی. کیا یہ کہہ دینا صرف کافی ہوگا کہ انہیں اپنے اشتہارات کے ذریعے اپنا منشور دینا چاہیے، یا انتظامیہ کو حرکت میں آنا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی لندن میں ٹرولنگ ہوئی تھی. کل سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کس طرف بھی کچھ بات کیجیے گا. نفرت اور تقسیم کا جو عنصر ہے اسے کس طرح، اگر آپ کو حکومت ملتی ہے، اسے ختم کریں گے؟ پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے، ثابت ہو گیا چور کون ہے، ثابت ہو گیا. اب میں پی ٹی آئی کے جو دوست اور بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے بجائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ووٹ دیں. ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ثابت کر دیا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے، یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو، مریم اورنگزیب کو لندن میں جو کیا گیا، زد و کوب، اور کس طرح سامنے آ کر جو اپنا احسن اقبال سامنے، اور بے شمار. یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کبھی کردار ہے پی ٹی آئی کے بانی کا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مجھے یاد نہیں کوئی ماضی میں کہ سیاستدان چاہے الیکشن کیمپین میں، ویسے بھی کتنے بھی آپس میں تو تکرار کر لیتے تھے، تلخ بات بھی ہو جاتی تھی، شادی بیاہ میں ملتے تھے، غمی خوشی میں ملتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہو اور لیڈر آف دی اپوزیشن، اور لیڈر آف دی ہاؤس چور دروازے سے اندر آئے تاکہ اس کو مجھ سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. مجھے کب شوق تھا آپ سے ہاتھ ملانے کا؟ مجھے تو یہ تھا کہ آپ جو چارٹر آف اکانومی کی میں نے تجویز دی تھی اس کے اوپر بات کرتے، اس کے اوپر آپ ہاں کرتے اور قوم کو آگے لے کر جاتے. خط جو وزیر اعظم اس وقت کا لکھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام بھی اپنا مینشن نہ کرے، اور اس کے بغیر ہی، اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ رعونت
تکبر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کا خاتمہ کر سکیں۔ میاں صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس کی ہے کرپشن کے اوپر، آپ کے اوپر جو ماضی میں حقائق کے اوپر بات کی ہے، ماضی میں جو آپ پر الزامات لگائے گئے اور اس کا آپ جو ہے اب حل کاٹ رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا، غیب کی طرف سے ہوا ہے، غیب کی طرف سے۔ عدالتوں سے جو ہے آپ کو انصاف ملا، لیکن اب جو ہے جو پارٹی کے سربراہ تھے ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی ہو گئی ہیں، اب وہ کس طرح کارینیاں بن چکے ہیں، آپ آئندہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، کیا آپ اکیلے حکومت بنائیں گے یا کسی کو ساتھ شامل کریں گے؟ جس طرح بلاؤ بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ دیکھیے کہ 8 تاریخ کو شام کو جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو سامنے رکھ کر جو مینڈیٹ عوام دیں گے پاکستان کے کروڑوں عوام پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، میری پارٹی کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف، وہ پھر اپنا اس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کر پارٹی کے اکابرین سے مشاورت کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی مائک دو، بھائی مائک کی ضرورت ہے، آپ کو مائک کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے کان نہیں بج رہے، آپ ذرا تھوڑا سا مجھے کر دیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن جب ہو جائیں گے اور اس کے جو رزلٹ ابھی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی آپ نے نفرت اور تقسیم کی بات کی ہے، اس کے بعد کی باتیں بڑی خوفناک آ رہی ہیں کہ جی اس ملک میں انتشار پھیلا دیں گے ہم اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے، تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ یہ ساری دیکھیے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات جو میں نے ابھی کی کہ معاشرے میں ایک زہر گھول دیا گیا۔ میں پچھلے دنوں میں جلسوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 14 اگست کو جو لانگ مارچ نکالا گیا، کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین لانگ مارچ نہیں تھا؟ یعنی 14 اگست کو پوری قوم، چاہے ماضی میں جو کچھ ہوا، وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے آزادی کا، یوم آزادی، پوری قوم بڑے خشوع خضوع کے ساتھ خوشیاں مناتی ہے، دیے جلاتی ہے، جناب آتش بازی ہوتی ہے، ایک جلوس نکلتے ہیں، جھنڈے لے کے چلتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر عزم صمیم کے ساتھ دوبارہ عہد کرتے ہیں۔ اس دن لانگ مارچ نکالا گیا اس حکومت کے خلاف جو عوامی مینڈیٹ سے آئی تھی۔ اس سے ایک اور بڑی کبیر سازش کا کو آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ بات اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ دن رات چیخنے چلانے سے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، سچ ثابت نہیں ہوتا، جھوٹ سچ ثابت نہیں ہوتا، سچ آج ثابت ہو گیا ان حقائق کی روشنی میں جو میں نے آپ کو ابھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ مینڈیٹ دیا اور اگر ہم نے، میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے، ہم محنت کی، مل کر مشاورت سے دن رات ایک کیے، قربانی دی، پسینہ خون بہایا، تو انشاءاللہ یہ شور ہوگا، یہ سب کچھ دفن ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، سن لیں میری بات، اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہم نہ کر سکے تو جو آپ بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے، وہ بات ہو جائے گی۔ آپ بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے اکثر جلسوں میں بھی، پریس کانفرنس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، اکانومی کو ٹھیک کرنا آپ کا جو ہے وہ پرائیورٹی ہوگی، لیکن جس طرح سے ابھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں، پرویز مشیر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو الیکشن ابھی ہوئے نہیں انہیں متنازع بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا آنے والی حکومت جو ہے اس کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، ایسا ماحول ہوگا کہ وہ یہ جو جتنے مسائل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں ٹھیک کر پائے گی؟ کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر اکانومی جو ہے وہ کیسے گرو کرے گی، کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے اگر 2024 کا الیکشن 8 فروری کو اب 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن، اگر ووٹ کا تقدس، ووٹ کا احترام کیا گیا،
छोटी मोटी शिकायतें तो हर इलेक्शन में, वो तो अपना दुनिया के हर मुल्क में आती हैं, लेकिन अगर जनरली इलेक्शन वहाँ पर फेयर हुआ और बैलेट बॉक्सेस जो 2018 में जो जाली तौर पर भरे गए, सब पूरी दुनिया जानती है, आरटीएस बंद किया गया, और अगर वो सफ़र इस धांधली और झुर्लू से उस सफ़र को ख़त्म ना किया जाता तो आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आज आसमानों से बातें कर रही होती, खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ की लीडरशिप में। मैं ये बात एक इंतहाई आजी से मगर बड़े मैं तवक्कुल और एतमाद से बात कर रहा हूँ। और फिर आप देख लें, आज से 4-3 हफ्ते पहले आप लोग अखबारों में लिखते थे, टीवी पे आता था कि जो नवाज शरीफ तो घर में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ घर में बैठे हुए हैं, ये तो पर इलेक्शन अपना उनको जिताया जा रहा है। आज देख लें जलसों का रंग। कल हम अपने गुजरावाला में थे, ठाठे मारता हुआ समंदर था, पहलवानों का भी, नौजवानों का भी, बुज़ुर्गों का भी, तालिब इल्मों का भी, बच्चियों का भी, बहनों का भी, फैसलाबाद, अपना राजनपुर, उधर जनूबी पंजाब में अहमदपुर शर्किया, इधर जफरवाल में, इधर सियालकोट में। तो इस मुंह बोलता सबूत है, सवात में ये मुंह बोलता सबूत है कि ठाठे मारता हुआ समंदर इंसानों का हर जगह मौजूद है। इब्राहिम